الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک شہزادی اور غلام کے بارے میں بتائیں گے۔ غلام کا شہزادی سے زنا کرنا اور قبر کے اندر لاکھوں بچھو، پورا واقعہ کیا تھا آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پیارے دوستو، عبرتناک واقعات میں سے یہ واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک بہت حسین خوبصورت بیٹی تھی۔ اس بادشاہ کا ایک غلام تھا جو ہاتھیوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ہاتھیوں کو کیسے قابو رکھنا ہے۔ وہ غلام جو نوجوان تھا، اس نے ایک بار بادشاہ کی بیٹی کو دیکھ لیا جب وہ ہاتھی پر سوار ہو کر سیر کرنے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ جب اس غلام نے اس کو پہلی بار دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گیا۔ شہزادی جب بھی ٹہلنے کے لیے نکلتی، سیر کرنے کے لیے باہر نکلتی تو وہ غلام اس کو دیکھتا رہتا۔ وہ چاہتا کہ اس سے بات کی جائے، کسی طرح سے یہ میری ہو جائے۔ غلام کی حیثیت تو نہیں تھی کہ بادشاہ اس کی بیٹی کا رشتہ مانگتا، لیکن ایسا ہو سکتا تھا کہ اگر شہزادی اسے پسند کر لیتی تو بادشاہ کو اس کی بات ماننی پڑتی۔ پیارے دوستو، وہ لڑکا ویسے تو غلام تھا، لیکن وہ نوجوان تھا، بہت ہی زیادہ ہٹا کھٹا تھا۔ دیکھنے میں وہ کوئی شہزادے کی طرح لگتا تھا۔ ایک دن غلام نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ مجھے شہزادی سے محبت ہو گئی ہے۔ جب سے میں نے اسے دیکھا ہے میں تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آتا، بس جی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے شہزادی کو حاصل کر لوں، اس سے شادی کر لوں۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، بادشاہ کو اگر تم نے بتایا تو وہ تمہیں زندہ آگ میں جلا ڈالے گا۔ تم جانتے ہو کہ بادشاہ ہر بات کی سزا کتنی بھیانک دیتا ہے، لیکن وہ غلام تو ضدی تھا۔ اس نے دل میں طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں آگ میں جلا دیا جاؤں، لیکن مجھے شہزادی کو حاصل کرنا ہے۔ ایک دن شہزادی جنگل میں ٹہلنے کے لیے نکلی تو غلام اس کے پیچھے پیچھے دھیرے دھیرے چلتا رہا۔ غلام نے ایک چال چلی تھی کہ جہاں جہاں سے ہاتھی کو گزرنا تھا وہاں اس نے کانٹے بچھا دیے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک کانٹا نہیں تو دوسرا کانٹا تو ہاتھی کو ضرور چبھنا تھا، اور یہی ہوا، اس کی چال کامیاب ہو گئی۔ شہزادی ہاتھی پر سوار ہو کر ہرے بھرے جنگل کے خوبصورت ماحول کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہاتھی نے زور سے چنگھاڑ لگائی، اس کے پیر میں کانٹا گھس گیا تھا۔ وہاں پر تو شہزادی کا کوئی غلام نہیں تھا جو اس کی مدد کے لیے آتا۔ اب غلام نے موقع دیکھا اور بھاگتا ہوا ہاتھی کے پیروں کے پاس آ گیا۔ غلام کو پتا تھا کہ ہاتھی کو کس طرح سے قابو میں کرنا ہے۔ یہاں پر شہزادی تو بوکھلائی ہوئی تھی۔ غلام نے چالاکی سے کانٹا نکال دیا اور وہ ہاتھی جب چپ ہو گیا، شہزادی یہ دیکھ کر اتنا خوش ہوئی کہ ہاتھی سے نیچے اتر آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ غلام میرے ہی محل میں کام کرتا ہے۔ وہ نہ جانے اس کو کتنے دنوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار اس نوجوان کو دیکھا تو اس کے حسن کو دیکھ کر وہ بھی اس کی دیوانی ہو گئی۔ شہزادی سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی شہزادہ ہے، لیکن وہ تو شہزادہ نہیں بلکہ وہ تو اس کے غلام تھا۔ شہزادی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ نوجوان اس کی نظروں سے دور ہو جائے۔ اس نے کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے محل میں کام کرتا ہوں۔ شہزادی نے کہا کہ کیا تم کوئی شہزادے نہیں ہو؟ غلام نے کہا نہیں، بلکہ میں تو آپ کے محل میں موجود ہاتھیوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ شہزادی کہنے لگی کہ تم نے تو بہت بہترین کام کیا ہے، میرے والد صاحب تم سے بہت خوش ہوں گے۔ وہ اس سے باتیں کرتے کرتے اتنا گم ہو گئی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رات ہونے لگی ہے۔ اس غلام نے کہا شہزادی اس وقت جنگل سے باہر نکلنا تو درست نہیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو آج کی رات یہیں جنگل میں گزار لیں۔ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں اور میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی درندہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی جانور آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ شہزادی تو اس سے محبت کر بیٹھی تھی، وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا اس کی بات مانتی تھی، یہاں تک کہ اس کا ارادہ اس کے ساتھ زنا کاری کرنے کا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں ایسے گم ہوئے کہ زنا کر بیٹھے۔ اب وہ غلام کافی پریشان ہوا کہ شہزادی اور میں تو ایسا کام کر چکے ہیں جس کے لیے بادشاہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔
صبح ہوئی تو وہ شہزادی سے کہنے لگا اب تو اتنے بڑے ملک کی شہزادی ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، کیا آپ کے ابا مجھے قبول کریں گے؟ آپ کے اور میرے درمیان جو تعلق بن چکا ہے اس کی سزا بہت خطرناک ہوگی۔ تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں سزا نہیں ملے گی، کیونکہ میں جو چاہتی ہوں میرے بابا بھی وہی کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں پسند کیا ہے اور میں اپنے والد سے تمہاری سفارش کروں گی، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں میرے والد صاحب کے پاس جانا پڑے گا۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ پریشان ہونے سے اچھا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں جا کر درخواست کی جائے، پھر اپنی قسمت ہے کہ آگ میں جلنا نصیب ہو یا پھر شہزادی نصیب ہو۔ شہزادی کہنے لگی میں بس تم سے ہی شادی کروں گی، اس لیے تم میرے ابا جان سے ملو۔ غلام اس کو لے کر محل آ گیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو غلام نے اس کو تمام قصہ سنا دیا اور بولا کل رات آپ کی بیٹی میرے ساتھ جنگل میں تھی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان ہو، آپ کی بیٹی کا نکاح آپ مجھ سے کر دیں تو مجھ پر احسان ہوگا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت چاہتی ہے، مجھ کو چاہتی ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت دیکھ۔ بادشاہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب غلام کو کیا جواب دوں، اس نے میری بیٹی کی جان بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کو دربار میں بلایا اور کہنے لگا کیا تم بھی اسے پسند کرتی ہو؟ تو شہزادی کہنے لگی جی ہاں، میں اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بغیر اب میں نہیں رہ سکتی۔ بادشاہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیٹی کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے اور اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ میری بیٹی کو بہکانے والا یہی غلام ہے۔ بادشاہ نے سوچ لیا کہ میں اس کے سامنے ایسی شرط رکھوں گا جن کو یہ کبھی بھی پورا نہیں کر پائے گا۔ اس نے کہا کہ تم میری ایک شرط پوری کر دو تو تمہارا نکاح اپنی اکلوتی بیٹی سے کر دوں گا۔ اگر شرط پوری نہ ہو سکی تو یاد رکھنا ہمارے قانون کے مطابق جلتی ہوئی آگ میں تمہیں پھینک دیا جائے گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنی شرط بتانا شروع کر دی کہ تم کہیں سے بھی بچھوؤں کی 2 بوری بھر کر لے آؤ تو تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ طے کر دوں گا، ورنہ آگ میں جلنے کے لیے تیار رہنا۔ بادشاہ نے یہ شرط اس لیے رکھی تھی کہ اتنے زیادہ بچھو نہیں لا سکتا۔ بادشاہ کہنے لگا جاؤ اور شرط پوری کرو۔ وہ نوجوان پریشانی کے عالم میں گھر آیا۔ جب اس کے باپ نے اس پر نظر ڈالی تو کہنے لگا تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ اس نے کہا بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس ملک کی شہزادی سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ محبت میں اس کے ساتھ ایک ایسا کام کر چکا جس کی سزا بادشاہ مجھے بہت سخت دے گا۔ میں نے ابھی ان کو یہ بات نہیں بتائی، بس ان سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ باپ بیٹے کی بات سے بہت ناراض ہوا۔ اس نے کہا میرے بیٹے، میری تربیت تو ایسی نہیں تھی کہ تم ایک شہزادی کے عشق میں گرفتار ہو کر زنا کاری کرو۔ تم نے ایسا کیوں کیا جو کہ ہمارے دین میں حرام کام ہے؟ تم نے وہ حرام کاری کر لی۔ اس نے کہا لیکن بابا اب میں کیا کروں؟ میں شادی تو اسی شہزادی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی کوئی بدنامی نہ ہو۔ لوگوں کو پتہ چلے گا تو ان کی بہت بدنامی ہوگی۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں اتنے بچھوؤں کو کہاں سے جمع کروں گا؟ کیا آپ مجھے کوئی ایسی جگہ بتا سکتے ہیں؟ باپ نے کہا ابھی تم کام پر جاؤ، شام کو مجھ سے ملنا تو میں تمہیں بچھوؤں کو پکڑنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ غلام محل آ گیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ کام پورا ہونے کے بعد جب وہ واپس اپنے گھر آیا تو اس کا باپ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ باپ نے کہا 2 بوریاں لے آئے ہو جس کے لیے بادشاہ نے حکم دیا تھا؟ تو بیٹے نے کہا جی ہاں 2 بوریاں لے آیا ہوں۔ اب آگے کا طریقہ آپ مجھے بتا دیجئے۔ باپ نے کہا کہ اس شہر میں ایک بہت ہی پرانا لگ بھگ 100 سال پرانا قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں ایک قبر ہے۔ باپ نے قبر کی جگہ بتائی اور کہا اس قبر پر جانا اور ساری مٹی اٹھانا، پھر ایک اینٹ ہٹا کر بوری کا منہ سوراخ پر رکھ دینا۔ جب ایک بوری بھر جائے تو اس بوری کا منہ مضبوطی سے باندھ دینا اور دوسری بوری بھی بھر لینا، پھر قبر کو اچھی طرح سے بند کر دینا۔ اگلے دن اس بیٹے نے باپ کی بات پر عمل کیا اور اس قبرستان میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جس قبر کے بارے میں اسے بتایا گیا وہ اس کے قبر کے پاس گیا اور اس نے ویسا ہی کیا جیسا اسے بتایا گیا تھا۔ اس نے اینٹ ہٹائی اور وہاں بوری کا منہ رکھ دیا۔
ایسا لگ رہا تھا کہ اندر بے شمار بچھو ہیں جو بوری کے اندر جاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ بوری بھر گئی۔ اس نے فوراً اس کا منہ رسی سے باندھ دیا، پھر دوسری بوری لی اور اس کا منہ قبر سے لگا دیا، وہ بھی بچھوؤں سے بھر گئی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس پورے شہر میں تو بچھو موجود نہیں، لیکن اس قبر میں بچھو ہی بچھو موجود ہیں۔ آخر قبر والے نے ایسا کون سا کام کر دیا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب مل رہا ہے کہ اس کی قبروں میں بچھو ہی ہیں۔ بہرحال جب دونوں بوریاں بھر کر وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ بہت حیران ہوا اور ساتھ میں پریشان بھی ہوا اور کہنے لگا کہ تم یہ دونوں بوریاں کہاں سے بھر کر لائے ہو؟ اس نے بتایا کہ ایک ایسا قبرستان ہے جو اس شہر میں موجود ہے، اس میں ایک قبر ہے، اس قبر کے بارے میں مجھے میرے بابا نے بتایا ہے۔ بادشاہ نے کہا فوراً اپنے بابا کو بلا کر لاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں جس کی نشاندہی اس نے کی ہے آخر اس میں بچھو کیوں موجود ہیں، اور یہ بات تمہیں بھی پتہ ہونی چاہیے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بادشاہ کو یہ بات پہلے سے ہی معلوم ہے، یعنی بادشاہ کو یہ معلوم ہے کہ قبر کے اندر بچھو کیوں ہیں، لیکن وہ اس کے باپ کے منہ سے سب یہ بات پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے بابا کو بلایا، شہزادی بھی وہاں موجود تھی اور سارے درباری بھی موجود تھے۔ بادشاہ نے کہا آپ اس کے والد صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں اس قبر میں بچھو کیوں موجود ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی ہاں میں جانتا ہوں، تبھی تو اپنے بیٹے کو وہاں بھیجا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا تو کیا آپ میری شرط کو پورا کرنا چاہتے تھے یا اپنے بیٹے کو سکھانا چاہتے تھے کہ اس نے جو گناہ کبیرہ میری بیٹی کے ساتھ کیا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ باپ نے کہا یہی سمجھ لیجئے، یعنی میں اپنے بیٹے کو سکھانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ تمام درباریوں کو یہ بات بتاؤ، اپنے بیٹے کو اور ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی بتاؤ۔ تو اس بوڑھے شخص نے یعنی غلام کے باپ نے بتانا شروع کیا کہ بیٹا تم جس قبر سے بچھو بھر کر لائے ہو اور جہاں پر بچھوؤں کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ تمہاری 2 بوریاں بھر گئی، یقین کرو اگر تم 100 بوریاں بھی لے جاتے تو وہ بھی بھر جاتی، کیونکہ قبر والے نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ میں نے کہا ابا جان کون سا گناہ کبیرہ؟ باپ نے کہا زنا کاری۔ ایک رات نہیں بلکہ ہر رات وہ زنا کاری کیا کرتا تھا، بدکاری کیا کرتا تھا، طوائف کے پاس جا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے جب اس کی موت ہوئی تو اس وقت بھی وہ زنا کاری کر رہا تھا۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ میری قبر میں بھی بچھو آئیں گے کیونکہ میں نے بھی زنا کاری کی، غلط کام کیا ہے۔ وہ شخص اب سمجھ چکا تھا کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں اپنی قبر میں بچھو آئیں گے لیکن میں آپ کی بیٹی سے سچ میں محبت کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تم نے انجانے میں غلطی کی لیکن سزا تمہیں ضرور ملے گی اور 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور تمہیں ہی نہیں بلکہ میری بیٹی کو بھی یہ کوڑے ملیں گے۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دے دیا کہ اس کی بیٹی اور اس لڑکے کو 100 کوڑے مار دیے جائیں۔ کوڑے لگنے سے شہزادی نڈھال ہو گئی تھی، لیکن کیونکہ وہ ایسا کام کر چکے تھے تو اس کو یہ سزا ملنا ضروری تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اب 1 مہینہ تم دونوں کو توبہ و استغفار کرنا ہے، جتنا گڑ گڑا کر معافی مانگ سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تم دونوں ملو گے۔ پھر بادشاہ نے مجھے خوشی خوشی اپنی بیٹی کا نکاح اس غلام سے کر دیا۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے زنا کرنے والے کی قبر بچھو سے بھری ہوئی تھی۔ اس لڑکے نے 2 بوری بچھو سے بھری، اگر وہ 100 بوریاں لے کر جاتا تو وہ بھی پوری بھر جاتی۔ اس زنا کرنے والے کا قبر میں کیا حال ہوتا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔